مشکل گھڑی میں اللہ کے نبی کا ساتھ دیا. مہاجرین انصار نے تو ابتدا میں لبیک کہہ دیا. دوسرا گروپ وہ تھا کہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، تھوڑی سی خلش ہوئی، اور وہ یہ اس وجہ سے نہیں خلش ہوئی کہ ان کا اندر نفاق تھا یا نہیں چاہتے تھے، اسباب و حالات کو دیکھ کر تھوڑے سے ایسے گھبرانے لگے اور پھر ساتھ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان پر بھی متوجہ ہو گیا، ثم تاب علیہ. اور تیسرا گروپ وہ تھا کہ جو سستی کی بنا پر، نفاق کی بنا پر نہیں، وہ پیچھے رہ گئے تھے. منافقین کے تذکرے تو آپ سنتے آ رہے ہیں، وہ تو علیحدہ بات ہے، یہ صحابہ کرام کی بات ہے. تیسرا گروپ وعلی الثلاثۃ الذین، خصوصاً 3 صحابہ کا نام لیا کہ یہ 3 صحابہ وہ تھے تساہل کی بنا پر، غفلت کی بنا پر پیچھے رہ گئے. اب اللہ کریم نے فرمایا وہ ان لوگوں نے بھی جب اللہ کے حضور سچائی کا اظہار کیا، نفاق نہیں کیا دل میں، جھوٹی قسمیں نہیں کھائی، غلط عذر نہیں پیش کیے، سچائی کے ساتھ بتا دیا کہ یا رسول اللہ ہم سے بس غفلت ہو گئی، تو اللہ کریم نے فرمایا ان پر بھی، ان کی توبہ کو بھی قبول کیا گیا. صرف توبہ قبول نہیں ہوئی، نبی کے سامنے توبہ ہوئی ان کی. عام آدمی اکیلے میں بھی توبہ کر لے اللہ قبول کر لیتا ہے، نبی کے سامنے ان کی توبہ، اور صرف توبہ ہی کیا تھی، اللہ نے ان کی توبہ کو قرآن بنا کے اتار دیا. اب وہ 3 صحابہ، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ، یہ 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے. بخاری شریف کتاب المغازی باب التبوک، اس کے اندر تذکرہ ہے. مسلم شریف صحاح ستہ کی کتاب باب التوبہ، کتاب التوبہ، اس کے اندر تذکرہ ہے. اور اس روایت کو ان 3 میں سے حضرت کعب بن مالک خود اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سنیے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے غزوہ تبوک کی تیاری کا حکم دیا، سارے لوگ تیاری کر رہے تھے، میں نے کہا میں بھی تیاری کر لوں گا. اور فرماتے ہیں اللہ کی قسم تیاری کیا تھی، جتنی خوشحال میں ان دنوں میں تھا اس سے پہلے کبھی خوشحال نہیں تھا. میرے پاس 2 سواریاں تھیں اور گھر کے اندر بہت کچھ تھا، اور میں ساری زندگی کو ڈرپوک بھی نہیں تھا، تمام جنگوں میں شریک ہوا ہوں سوائے بدر کے، چونکہ اچانک وہ نکلے، اور بدر کے اندر پھر سب کے لیے فوری حکم بھی نہیں تھا کہ جو نہیں آیا تو ایسے ہو گیا، کوئی تحدید نہیں نازل ہوئی، کوئی کتاب نازل نہیں ہوا. اور باقی 2 صحابہ بھی جو رہ گئے تھے وہ کوئی عام صحابہ نہیں تھے، سارے جنگوں میں شریک ہوئے. حضرت ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہما، یہ سارے جنگوں میں شریک ہوئے اور بدری صحابہ ہیں، جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں آج تیار، میں اپنی بات بتاتا ہوں، کہتے ہیں جی میں نے کہا آج تیار ہو جاؤں گا، کل تیار ہو جاؤں گا. ایسے ہوتے ہلاتے مجھے خبر ملی کہ اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے کوچ کر گئے، اور اس وقت تقریباً بعض روایت میں 10 اور بعض میں 30,000 فوج تھی مسلمانوں کی، اور یہ سب سے بڑا لشکر تھا اسلامی جنگ میں، مغازی میں، کہ جو حضور اکرم غزوات میں اتنی بڑا لشکر لے کر نکلے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے. میں نے کہا چلو اب بھی پھر تیاری میں راستے میں مل جاؤں گا ان کو، میرے پاس سواریاں ہیں اور برق رفتار تیز قسم کی، میں مل جاؤں گا تیاری کر کے. لیکن سستی ہوتی چلی گئی، راستے میں بھی نہ مل سکا، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا کہ جب اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے کی تیاریاں کر رہے تھے. مجھے بڑی کوفت ہوتی تھی اس وقت کہ جب میں باہر نکلتا تھا، محض غفلت کی بنا پر باہر نکلتا تھا، تو یا مجھے کمزور، ضعیف، بوڑھے اور بیمار نظر آتے تھے، اور یا جن کا نفاق واضح ہو چکا تھا، جھوٹی موٹی قسمیں کھا کر حضور سے پیچھے رہ گئے تھے، یا منافق نظر آتے تھے، یا عورتیں نظر آتی تھیں، اور میں بالکل شرمندہ ہو جاتا تھا کہ یہ کیا سستی ہوئی مجھ سے، بہت پریشان ہو جاتا تھا. حتیٰ کہ اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی راستہ میں میرا کوئی تذکرہ نہ کیا. اتنی بڑا لشکر. جب آپ تبوک کے مقام پر پہنچے تو ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی وہ کعب بن مالک، میں نمایاں صحابی تھا، ہر جنگ میں شریک ہوا، وہ کیوں نہیں آئے؟ تو جس طرح ہوتی ہے، بعض بنو سلمہ کے کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بڑے اچھے کپڑے شپڑے پہننے لگ گیا وہ، تو شاید انہی چیز ٹس پس نے ان کو روک دیا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے فرمایا نہیں،
اپنی زبانیں بند رکھو، میں نے اس کو ہمیشہ خیر میں پایا ہے اور وہ خیر اس کے اندر موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، واپس آئے۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک اور عادت مبارکہ تھی کہ آپ سفر شروع کرتے تھے تو عمومی طور پر جمعرات سے سفر شروع کرتے تھے، تجارتی سفر ہو یا عامی سفر ہو یا جنگ کا سفر ہو۔ دوسرا مزاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ میدان جنگ کا جو جنگ کا پوائنٹ تھا، جہاں پہنچنا ہوتا تھا، آپ اس کی مخالف سمت سفر کرتے تھے دشمن کو، کیونکہ الحرب خدعہ، جنگ ایک چال ہے تاکہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ یہ فلاں پہنچ رہے ہیں، پھر دور جا کے آپ اپنا پوائنٹ لیتے تھے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں اور خوبیاں ہیں، وہاں آپ فنون حرب و ضرب میں اتنی اعلیٰ قسم کے سپاہ سالار اور عظیم جرنیل تھے کہ دور حاضر کا جرنیل بھی اور بد مذہب بھی حضور کی جنگی چالوں سے اقتباس لیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس واپس تشریف لائے، گئے جمعرات کو تھے، واپسی آپ کی ہمیشہ چاشت کے ٹائم پر ہوتی تھی، سورج جب بلند ہو جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فاصلے پر پڑاؤ ڈالتے تھے۔ سفر کے اندر بھی آپ کا مزاج مبارک، فوراً گھر نہیں جاتے تھے، حسن معاشرت کمال درجے کی تھی۔ آپ فرماتے تھے گھر والوں کو اطلاع کر دو، اور پھر دور پڑاؤ ڈالتے تھے اور آتے ہی پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے آرام سے، اور 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے مسجد میں، اور اس کے بعد آپ تشریف لے جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہو گئی، لوگ گئے، ان میں سے منافقین بھاگ بھاگ کر قسمیں، یا رسول اللہ، وہ بچے بیمار تھے، یا رسول اللہ میرا گھر ننگا تھا، ان بیوتنا عورہ، پیچھے کوئی بھی نہیں تھا یا رسول اللہ، فنا ہو گیا فنا ہو گیا، قسمیں کھا رہے تھے، حضور اور ہمارے لیے دعا کر لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رکھ رکھاؤ والے تھے، اللہ بذریعہ جبریل بھی بتا چکے تھے، ان کی علامات نفاق بھی واضح ہوتی تھیں، پھر بھی آپ ان کے عذر کو قبول بیعت کر لیجئے یا رسول اللہ، آپ بیعت بھی فرما لیتے، دعائے مغفرت بھی کر لیتے تھے، اور فرماتے تھے تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، بڑے رکھ رکھاؤ کے ساتھ، نہایت حلیم الطبع، تف لعنت لان تان منہ پر نہیں، مجھے پتا ہے تمہارا، دفع ہو جاؤ، تم لانتی ہو، ہرگز نہیں۔ اچھا جی، دعائے مغفرت دی جائے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جی میں تو رہا غفلت کی بنا پر، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، میرے ساتھ 2 اور جو بچے ہوئے، تھوڑا سا دل بندہ کہ وہ بھی بدری صحابی ہیں، ہلال بن امیہ۔ ہلال بن امیہ یہ بہت ضعیف قسم کے صحابی تھے، بوڑھے تھے۔ اسلام کے اندر اس کا بھی حکم تھا کہ عمر کی جس سن میں ہو، اللہ کے نبی تمہیں بتائیں گے ہاں تم رہ جاؤ ورنہ چلو، حتیٰ کہ نظریں بھی کمزور تھیں ہلال بن امیہ کی۔ حضرت ہلال بن امیہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس ان کبھی ایسے اکٹھے نہیں ہوئے تھے، خدا کی قدرت اس موقع پر سارے رشتہ دار اکٹھے ہو گئے۔ میں نے کہا ہر جنگ میں تو شریک ہوتا ہوں، چلو کوئی بات نہیں، یہ جنگ ادھر رشتہ داروں کے ساتھ گزار لیتے ہیں۔ میں مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میرا باغ اس سال زیادہ پھلا پکا ہوا تھا، میں نے کہا ہر جنگ میں جاتا ہوں، چلو سمیٹ لیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ حضور اکرم نبی معظم محسن انسانیت عرب کے چاند صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم تینوں بیٹھے، حضرت کعب کہتے ہیں میں سامنے گیا، سارے مل رہے تھے، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ہاتھ ملایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے کو دیکھا، فتبسم، آپ نے مسکراہٹ فرمائی، مگر وہ معنی خیز مسکراہٹ تھی، جس طرح ناراض آدمی پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ یوں آ گیا، آپ نے ایسی مسکراہٹ کی، سمجھ گیا کہ ناراضگی والی مسکراہٹ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کی طرح قسمیں نہیں کھاؤں گا جس طرح وہ کہا رہے تھے، اور مجھے بنو سلمہ کے کچھ لوگوں نے بھی کہا کہ یار تو بھی ایسے کہہ دے، اللہ کے نبی بخش دیں گے، بخشش کی دعا کر لیں گے، سارا کام ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں سب سے زیادہ میں کہوں جی میرے پاس سواری نہیں تھی، اس سال میں خوشحال تھا، اللہ کے نبی میرے پاس 2 سواریاں تھیں، میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، صرف سستی اور غفلت کی بنا پر رہ گیا ہوں، میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ کے نبی، میں آپ کے سامنے جھوٹ موٹ بول کر ابھی وقتی طور پر میں آپ کو راضی کر دوں گا، ہر وقت آپ کا رابطہ اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے، جبریل آپ کا دربان اور قاصد ہے، میں آپ کو راضی کر لوں گا، اللہ آپ کو مجھ سے ناراض کر دیں گے، جبریل اترے گا اور بتا دے گا کہ یہ جھوٹ بول گیا جس طرح باقی منافقین کی، تو میں آپ کے سامنے کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں یا رسول اللہ، مجھ سے سستی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں آئے، چلو اس بنا پر تم نے سچ کہا،
پھر بھی معافی نہیں ہے. میدان جنگ میں، قتال جہاد میں سچ کہا پھر بھی معافی نہیں ہے. اللہ کی طرف معاملہ ہے، مجھے ادھر سے کیا ہدایت ملتی ہے، تمہارا معاملہ ادھر سے ہے، جو فیصلہ اللہ کی طرف سے آئے گا میں وہی سناؤں گا آپ کو، چلے جاؤ تم. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مرارہ بن ربی، یا رسول اللہ وہ رشتہ دار آ گئے تھے اور کوئی عذر نہیں ہے، باغ پکا ہوا تھا. آپ نے بھی فرمایا اللہ کا فیصلہ، تو اللہ کی طرف فیصلہ. ہلال بن امیہ، یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں، بس رشتہ دار آ گئے تھے، اور فرمایا اللہ کی طرف فیصلہ، چلے جاؤ تم. اللہ کے نبی نے منافقین پر اتنی زور نہیں تھا، اپنوں پر زور تھا. صحابہ کرام کی تربیت یہی تھی کہ جی ان کو شاباش ایسے تھوڑا رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل ملا، ان کو خطاب ملا. جہاں تنبیہ ہوتی تھی اللہ کے پاک حبیب پوری تنبیہ کرتے تھے، پورا اس طرح جس طرح سونے کو آگ میں ڈال کر اور اس کو کتورا کر کے نکال کے پھر اس کے بعد اس کو کتیرے پر کاٹتے ہیں تو صاف سونا ہوتا، میل اتر چکی ہوتی ہے. صحابہ کرام تربیت نبوت کے اندر اس طرح صاف کیا گیا کہ جس طرح پھر سونا آگ سے نکال کر کتیرا کیا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو فرمایا، یہ کعب بن مالک ہے، یہ ہلال بن امیہ ہے، یہ مرارہ بن ربیع ہے، تم سب نے اس سے بائیکاٹ کرنا ہے، کوئی بندہ اس سے نہیں بات کرے گا ان سے. حضرت ہلال بن امیہ بڑھاپے میں اور حضرت مرارہ بن ربیع وہ تو رو رو کر گھر بیٹھ گئے، باہر نکلتے ہی نہیں تھے. حضرت کعب کہتے ہیں میں جوان آدمی تھا، وہ تو دونوں بوڑھے تھے، میں جوان آدمی تھا، گھر بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، میں باہر بازار بھی جاتا تھا، میں رسول مکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی جاتا تھا، میں نہیں بیٹھ سکتا تھا، میرا دل برداشت نہیں کر سکتا تھا اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے میں حضور کے پاس نہ جاؤں، نماز حضور کے پیچھے نہ پڑھوں. میں جاتا تھا اور کوئی مجھ سے بات نہیں کر رہا، کوئی ان سے بات نہیں کر رہا. مفصل حدیث ہے بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں، ایک یہ مفصل ہے اور ایک محمد بن شہاب زہری سے جو حضرت اما عائشہ پر تہمت لگی، حضرت محمد بن شہاب زہری نے اس حدیث کو بھی پوری تفصیل سے بیان کیا ہے. کعب بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں جب نماز کے لیے جاتا تھا حضور کے قریب قریب بیٹھتا تھا، شاید کوئی برف پگھلی ہو، رحمت کی نظر پڑ جائے، اور میں جب نماز میں دیکھتا تھا کہ حضور میری طرف دیکھتے ہیں کہ نہیں. میں جب نماز کی نیت باندھتا تھا تو اللہ کے نبی میرے چہرے کو دیکھ لیتے تھے، پھر نماز کے بعد جب میں حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا تو آپ نظر پھیر لیتے تھے. بڑی بے چینی میں رہا، بڑی تکلیف میں رہا. فرمایا کہ صحابہ کرام کا کیا حال تھا، سب نے بولنا بلانا چھوڑ دیا. قریب ترین لوگ، فرمایا میرا کزن تھا، ایک چچا کا بیٹا حضرت قتادہ، میرا سب سے بہترین دوست تھا، وہ اپنے باغ میں تھا، اس نے دروازہ بند کیا ہوا تھا، میں دیوار پھلانگ کر اندر گیا، میں نے کہا السلام علیکم، اس نے کوئی جواب ہی نہ دیا. میں نے کہا قتادہ اللہ کی قسم میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں منافق نہیں ہوں. وہ چپ رہا. میں نے دوسری مرتبہ کہا چپ رہا. اللہ کے نبی نے جو فرما دیا تھا، بہترین میرا وہ جگری دوست تھا. میں نے چوتھی مرتبہ جب کہا تو اس نے اتنی لفظ کہا، انہوں نے کہا اللہ کو پتا، اللہ کے رسول کو پتا. بس اللہ کے نبی نے فرمایا چپ، تو میری رشتہ داریاں تیری رشتہ داری سے زیادہ میرے محبوب کے ساتھ رشتہ داری ہے میری. دموی اور نسبی اور خونی رشتے کی ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی. دل ٹوٹ گیا، میں روتا ہوا واپس پھر دیوار پھلانگی اور واپس آ گیا. کوئی نہیں بول رہا ہمارے ساتھ، پریشان حال ہوں. حضرت قتادہ کا یہ حال. میں ایک مرتبہ بازار سے، مدینہ کی بازار سے جا رہا تھا تو ایک نبتی نے شام سے آیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ لوگوں کوئی تم میں سے کعب بن مالک کو پہچانتا ہے، کوئی پتہ آتا. ایک بندے نے کہا یہ جا رہا ہے. اس نے ایسے ایک لپٹا ہوا ایک خط مجھے دیا جو ایک رومال، ریشمی رومال پر لکھا ہوا تھا. اس نے مجھے یہ دیا، شاہ غسان نے شام سے، بادشاہ وقت نے دیا ہوا تھا، اور اس کا میں نے یوں کھولا اس کو تو اس کی عبارت تھی کہ تیرے دوست نے، تیرے نبی نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی ہے، بڑا سمجھدار قسم کا انسان ہے تو، بڑا اولوالعزم اور علم و حزم والا، اور تمہاری قدر نہیں کی گئی. تو اگر چاہے تو ہمارے ملک میں آ جا، یہاں تیری عزت بڑھا دی جائے گی. ذلت کے راستے سے نکلا. میں نے وہ خط پڑھا، میں نے کہا اللہ، اب یہ وہ موقع آ گیا کہ کافر بھی مجھ سے امید اور طمع کرنے لگ گئے. ہم میں سے کوئی اگر ہوتے تو خوش ہو جاتے. آج کسی کو امریکہ کا گرین کارڈ دیا جائے، لوگ مذہب تبدیل کر کے جاتے ہیں شہریت اور نیشنلٹی کی خاطر.
قادیانی بن کر جاتے ہیں مسلمان ہو کر نبی آخر الزمان کا امتی بن کر، شہریت کی خاطر چوڑوں کے ملک میں کتوں کی طرح مر جانا اور ایمان سے منحرف ہو کر جانا، 2 روٹی کی خاطر، چند ڈالروں کی خاطر، یہ کوئی زندگی نہیں، جیتے جی جہنم ہے۔ لعنت ہے ان ڈالروں اور اس خوراک پر کہ دین اور مذہب کو چھوڑ کر، محمد کریم کا دامن چھوڑ کر، اور ایک غیروں کے دروازے پر بچے ہوئی روٹی کھانے کے لیے جانا۔ ہم میں سے کوئی ہوتا جی بادشاہ وقت بلا رہا ہے، خود جھوٹی پناہ لینے کے لیے نہیں، کہتے ہیں کہ میں وہ اس کا خط لے کر جا کر تندور کے اندر ڈال دیا یوں پھاڑ کے۔ کیوں آؤں؟ میں نے کہا دامن نبوت کو چھوڑ کر تیرے پاس۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ بس دکھ کے ساتھ وقت گزرتا رہا، 40 شب و روز ہو گئے، 40 راتیں۔ اب عجیب بات اس وقت ہوئی کہ جب حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا قاصد بن کر آئے، ایک صحابی حضرت خزیمہ، حضور نے فرمایا خزیمہ ان کو اطلاع کر دو کہ تم نے اپنی بیویوں کے قریب نہیں رہنا، بیویوں کے پاس نہیں جانا۔ یہ مسلم شریف کی لمبی حدیث ہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں خزیمہ نے کہا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم نے بیویوں کے قریب نہیں جانا۔ میں نے کہا اور مسئلہ آ گیا ہوگا، ساری جنگوں میں شریک۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تو سامان باندھ، تو جا نہ میں کے یہاں میرے پاس رہے گی، میں جوان آدمی ہوں، تو کوئی ایسا مسئلہ نہ بن جائے اللہ کے نبی کی مخالفت نہ ہو جائے، تو نہیں ہوگی تو اچھا ہے، تو چلی جا تاکہ صحیح عمل ہو جائے۔ پہلے بھی میں ایک حکم کی خلاف ورزی کر کے یہ حالت ہے میری، تو جانا۔ یہ تھے اسلام کے مخلص صحابہ، ساری جنگوں میں شریک ہو کر ایک جنگ میں وہ بھی سچ بول دیا، مگر پھر بھی اللہ کریم اس چھوٹی سی بات پر اتنی تنبیہ کر رہا ہے، تو دیکھیں کتنی خالص زندگی تھی، ہم ان پر انگلی اٹھا سکتے ہیں۔ اور پھر اس پر بھی اللہ کا قرآن اترا نبی کے ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا معافی ہے، اور وہ توبہ ان کی عام بات نہیں، قرآن ہے، قرآن۔ حضرت ہلال بن امیہ کی بیوی آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بہت ضعیف آدمی ہے، بوڑھا آدمی ہے، اور کوئی ہے نہیں اس کو سنبھالنے والا، اور اس بیچاری کی نظر بھی کم پڑتی ہے، تو اگر مجھے اجازت ہو تو میں رہ جاؤں اس کے پاس۔ فرمایا ہاں تم رہ جاؤ، لیکن اس کے قریب نہیں جانا، اللہ کا حکم ایسا ہے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو ویسے ہی بوڑھا ہے، اس بیچارہ فارغ ہے، تو میں ویسے خدمت کے لیے۔ آپ نے فرمایا رہ جاؤ تم۔ مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی بیوی سے فارغ۔ 50 راتیں گزر گئیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ دونوں تو گھر میں روتے رہتے تھے، میں حضور کے پاس آتا تھا، دیکھتا تھا، یوں اس طرح گزارا ہوتا۔ 50ویں رات بیتی تو رات کا 1/3 بیت چکا تھا، اللہ کے پاک حبیب پر وحی کے اثرات طاری ہو گئے، سر جھکتا گیا، وزن طاری رہا، جبین مبارک پر پسینے کے قطرے، خوشبو پھیلتی گئی ان پسینوں سے۔ اللہ کے نبی نے سر اٹھایا، اس وقت اماں محترمہ حضور کی ازواج میں سے اماں محترمہ حضرت ام سلمہ موجود تھیں۔ کتنی خوش نصیب تھیں آپ کی بیویاں کہ قرآن کریم اترتا ہوا نبی پر دیکھتی تھیں، صحابہ کرام اترتا ہوا قرآن دیکھتے تھے، نبوت اور اللہ کے دین کے عینی شاہد تھے، عینی گواہ تھے۔ بد نصیبی ہے کہ اگر ہم ان پر ہاتھ اٹھائیں تو۔ آپ نے جب آنکھ کھولی فرمایا ام سلمہ، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع کی توبہ قبول ہو گئی، ابھی جبریل بتا کے جا رہا ہے۔ میں خوش ہو کر میں نے کہا یا رسول اللہ میں بتا دوں؟ فرمایا تم ابھی اطلاع کرو گی، ان کو بتاؤ گی تو یہاں لوگوں کا کٹ ہو جائے گا، پورا مدینہ ٹوٹ پڑے گا اور نیند ساری خراب ہو جائے گی لوگوں کی۔ صحابہ کرام اگر اللہ کے نبی کی دین کی وجہ سے مخالفت تھی تو اپنی ذات کی بنا پر نہیں، حب فی اللہ بغض فی اللہ، تو وہ بیکاٹ تھا، اور جب محبت تھی بتا دیا کہ جی مان گئے تو وہ سارے محبت میں ایک شکر شیر ہو جاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے ٹائم، حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، سورج نکلا ہوا تھا، نماز کے بعد اللہ کے نبی نے جب سنائی سارے صحابہ کو کہ توبہ اتری، صحابہ کرام میں سے کچھ گھوڑے پر سوار بھاگ پڑے کہ اپنے بھائیوں کو توبہ کی خوشخبری سناتے ہیں، اور فرمایا کچھ ویسے پیدل بھاگ پڑے۔ ان 2 بندوں کو دیکھ کر حضرت کعب کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ فرمایا ایک آگے دوڑ رہا تھا اور ایک پیچھے دوڑتے ہوئے جبل صلا نامی پہاڑ پر چڑھ کر کہتا یا کعب ابشر تقبل اللہ عز وجل لقد تاب اللہ علیک۔
مبارک ہو کعب ابن مالک، اللہ نے